2022 سے ہوگا۔ آئندہ مالی سال میں موٹر گاڑیوں کے پرکشش نمبروں کی نیلامی کے لیے نظر ثانی شدہ ای آکشن پالیسی کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، یہاں میں یہ بھی آپ کو عرض کروں کہ ہماری پارٹی اور حکومت اس چیز میں ریزالو رکھتی ہے کہ زمین ایک محدود ایک ایسٹ ہے اس دنیا میں، آپ زمین کریٹ نہیں کر سکتے۔ ورٹیکل کنسٹرکشن کو انکریج کرنے کے لیے اور زمین کا ضیاع کر کے ہاریزونٹل کنسٹرکشن کو ڈسکریج کرنے کے لیے ہم ایک بہت ویل تھاٹ آؤٹ ایک پالیسی لے کے آ رہے ہیں، جس کا انشاءاللہ اعلان جلد کیا جائے گا چیف منسٹر صاحب اور حکومت کی منظوری کے بعد۔ جناب اسپیکر، جیسا کہ میں معزز ایوان کو پہلے آگاہ کر چکا ہوں کہ آئندہ مالی سال 2022-23 کے بجٹ کا مجموعی حجم 3226 ارب روپے تجویز کیا جا رہا ہے، جو گزشتہ مالی سال سے 22% زائد ہے، جس میں سے 1712 ارب روپے جاری کردہ اخراجات کی مد میں تجویز کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، خادم پنجاب کی روایت کے عین مطابق محروم معیشت طبقوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہمارے وزیر اعلیٰ جناب حمزہ شہباز کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ چنانچہ میں ان کی ہدایات کے مطابق آج اس معزز ایوان میں پنجاب کے غریب عوام کے لیے صوبے کی تاریخ کے سب سے بڑے امدادی پیکج کا اعلان کرنے کا اعزاز حاصل کر رہا ہوں۔ جناب اسپیکر، حکومت نے وزیر اعلیٰ عوامی سہولت پیکج کے تحت 200 ارب روپے کی خطی رقم سے عام آدمی کے لیے سستے آٹے کی فراہمی کو یقینی بنا دیا ہے۔ اس تاریخی پیکج کے تحت 10 کلو آٹے کا تھیلا جو پہلے 650 روپے میں بیچا جا رہا تھا، اب عوام کو 490 روپے میں دستیاب ہے۔ جناب اسپیکر، مجھے اس ایوان میں 200 ارب روپے کے اس عوامی پیکج کے ساتھ ساتھ غریب عوام کی سہولت کے لیے ایک اور بڑے رعایتی پیکج کا اعلان کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہو رہا ہے۔ اس پیکج کی مالیت 142 ارب روپے ہے، جس کے تحت عوام الناس کو اس پیکج کی مالیت 142 ارب روپے ہے، جس کے تحت عوام الناس کو اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں کمی، رعایتی نرخوں پر سفری سہولیات کی فراہمی، غریب کاشتکار کو کھاد کی رعایتی نرخوں پر دستیابی اور دیگر زرعی ضروریات کی فراہمیاں شامل ہیں۔ جناب اسپیکر، میں اس معزز ایوان کو یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں کہ ہماری حکومت اپنی سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ترقیاتی بجٹ میں ریکارڈ اضافے کا اعلان کر رہی ہے۔ آئندہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 22% اضافے کے ساتھ 685 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ مالی سال 2022-23 کا یہ بجٹ مہنگائی، توانائی کے بحران اور سماجی عدم تحفظ جیسے مسائل کا توڑ ہوگا۔ ہم آئندہ مالی سال کے بجٹ کو ترقی کے اسی مربوط نظام کے ساتھ منسلک کرنے جا رہے ہیں جس کا سلسلہ 2018 میں منقطع ہوا تھا۔ 15 ماہ کا یہ مختصر دورانیہ جو ہمیں سابق حکومت کی نااہلی کے سبب میسر آیا، اس میں تمام خرابیوں کی اصلاح تو ممکن نہیں، لیکن ہم اس امید کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ اس مختصر دورانیے میں نئے عزم کے ساتھ کی گئی اصلاحات اور پنجاب سپیڈ کی بحالی مایوس عوام کی حکومت پر اعتماد کو یقینی بنائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے مالی سال 2022-23 کے اس بجٹ کو کیا تھا کر کے دکھائیں گے کہ نعرے سے موصوب کیا ہے۔ جناب اسپیکر، ترقیاتی بجٹ کا 40%
सोशल सेक्टर 24% इंफ्रास्ट्रक्चर, 6% प्रोडक्शन सेक्टर और 2% सर्विसेज सेक्टर पर मुश्तमिल है, जबकि दीगर प्रोग्राम्स और खुसूसी इक़दामात के लिए 28% मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, इस मौके के ऊपर एक वजाहत करना चाहता हूँ। एजुकेशन के अंदर तालीम के सेक्टर में इस हुकूमत ने 17% का इजाफा प्रपोज किया, 17%। हेल्थ के सेक्टर में 79%, 79% का इजाफा प्रपोज किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 13% का इजाफा और विमेन एम्पावरमेंट के अंदर 40% का इजाफा हम प्रपोज कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, PTI के दौरे हुकूमत में बैनुल अज़लाई सड़कों की तामीर और मुरम्मत से भी मुजरमाना गफलत बरती गई। हमने माली साल 2022-23 के दौरान इन सड़कों की तामीर और मुरम्मत के लिए 35 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की है। तामीर और तरक्की के इस मंसूबे से जहां लाखों अफराद को आसान सफ़र में सहूलत मुयस्सर आ सकेगी, वहां इस इक़दाम